چلیے دوسری قسم، توحید الوہیت۔ ابھی بات آئی تھی کہ الہ کوئی بھی معبود ہو سکتا ہے، کنکر شنکر، مٹی کے ڈھیر، یا وہ مقبرے جن میں کوئی دفن بھی نہیں ہے، یا ہے بھی تو پتہ نہیں کتا ہے یا گدھا ہے، لیکن اس کو بابے کہہ رہے ہیں، اس کو پیر کہہ رہے ہیں، پیر مغا کہہ رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، اس کے سامنے عرضی لگا رہے ہیں، اس پر چادریں چڑھا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا الہ ہے۔ یہ سب قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے اوپر آ کر چادر چڑھانا، چلے دار، قیمتی سے قیمتی، یا ہمیں سجدہ کرنا، پیشانی جھکانا، ہم سے کچھ مانگنا۔ اور پھر کتنے شرم کی بات ہے، بڑا احمقانہ اور بے وقوفانہ معاملہ ہے۔ ایک بدھی نہ رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ جائے گا کہ جو آدمی مر گیا اب وہ ہماری کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے، وہ تو سن بھی نہیں سکتا، وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بدعت اور شرک ایک ایسی دلدل ہے، جب آدمی پھنس جاتا ہے اس میں پھر نکلنا مشکل ہے۔ پھر تو اس کو جو کھرا ہے وہ کھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور جو کھوٹا ہے وہ کھرا دکھائی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر صحیح راستہ اس کو غلط، اور غلط راستہ صحیح دکھا، کیونکہ شیطان اس کو نئے اچھے خواب دکھا کر، سنہرے خواب دکھا کر کے اس بات کی طرف اور زیادہ آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، ارے لگا تو عرضی، مانگ میاں کے پاس، جھکا پیشانی، گر جا گھٹنوں کے بل، ہاتھ جوڑ کر کے دعا مانگ، مراد پوری ہوگی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس طرف تمہارا ذہن پھر جائے گا، جیسا تمہارا عقیدہ ہو جائے گا، تم مٹی کے ڈھیر سے مانگو گے وہاں سے بھی ملے گا، پیپل کے درخت سے مانگو گے وہاں بھی ملے گا، جہاں پر بھی کسی کنکر شنکر کے پاس جاؤ گے وہاں تمہیں ملے گا، دوں گا تو میں، لیکن تمہاری پھر سمجھ لو کہ عقبہ خراب ہو جائے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تمہیں جہنم کے اندر ڈالوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے وارننگ دے دی کہ جھکو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو جلال آتا ہے اس بات پر آتا ہے کہ اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حقیقی معبود ہے، سب کچھ وہ کھلاتا، وہ پلاتا، وہ اولاد وہ دیتا، عزت وہ دیتا، سب کچھ اس نے دیا۔ ہم اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں، لیکن پکارتے دوسرے کو ہیں، سجدہ دوسرے کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اتنا جلال آتا ہے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے باوجود بھی وہ رحم کیے ہوئے ہیں، لیکن جلال اتنا آتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ جب میرا بندہ یا بندی کسی غیر کے در پر آستانے پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں اس کو زمین پر پٹک پٹک کر مار دوں۔ اور اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ بات جب ایک مجازی خدا، ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا؟ بڑی پیاری مثال ہے، بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک شوہر اپنی شریک حیات کو اگر کسی غیر آدمی کے ساتھ میں دیکھ لے بستر پر، کیا وہ زندہ رکھ سکتا ہے؟ اسے نہیں رکھے گا، مار دے گا جان سے۔ اور لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، مثالیں موجود ہیں۔ وہ ارحم الراحمین جو سب سے بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، ساری مشکلوں کا حل کرنے والا، تمہیں دولت دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا اور اولاد دینے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، اور اس کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے کے یہاں جایا جائے جو ہماری سن بھی نہیں سکتا، جو اپنے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کو کتنا جلال آئے گا بھائی؟
یہ ہے توحید الوہیت کہ صرف اللہ ہی کے سامنے اس پیشانی کو جھکایا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم پانچوں نمازوں میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہو, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے, ہر قسم کا سجدہ, ہر قسم کی نظر و نیاز اللہ کے لیے. اب الہ میں اور اللہ میں آپ کو فرق سمجھ میں آیا کہ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ صرف عبادت کا مستحق اللہ ہے, حقیقی معبود, اس کے سوا کوئی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. وہی چیز اس آیت کے اندر اللہ نے سورۃ الکہف میں اور بہت ساری آیتوں میں اس چیز کا خلاصہ ہے, لیکن یہاں موضوع کے تحت یہ آیت بہت ہی اہم ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ملاقات کرے, میں اپنے رب سے ملاقات کروں, اللہ اکبر, وہ کتنے نصیب والا آدمی ہوگا کہ جس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور ملاقات ہو اس کی اللہ سے, اپنے رب سے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو عملاً صالحا, تو نیک عمل کر, نیک عمل کر, توحید کو مضبوطی سے پکڑ لے, شرک اور بدعت کے قریب مت جانا, تو میری ملاقات تجھ سے ضرور ہوگی. ولا یشرک بعبادت رب احدا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی مت کرنا میری عبادت میں. جیسا کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی غوث اعظم ہے اور شیخ عبد القادر بھی غوث اعظم ہے, تو اللہ اسی بات کو تو کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو مجھے بھی پکار رہا ہے, دوسری طرف تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی دہائی دے رہا ہے. کیا عقیدہ ہے تیرا؟ کیسے ملاقات ہوگی تیری؟ اس گندے عقیدے کو لے کر آئے گا. تجھے اگر غوث ماننا ہے تو اللہ ہی کو مان لے, کامیاب ہو جائے گا, رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی. کوئی غوث نہیں ہے, کوئی مغیث نہیں ہے جو تیری ضرورت کو پورا کر دے, جو تیری پریشانی کا حل کر دے. صرف اللہ ہی کا ایک در ایسا ہے جہاں سے تمام ضرورتیں, پریشانیاں, مشکلات کا حل ہے اور ملتا ہے, اور وہی کرتا ہے.